السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک دیسی سی ریسیپی لے کر حاضر ہو گئی ہوں، بہت لذیذ، ایز یوزول اٹس مائی ڈائلاگ، بہت لذیذ، شاندار، مزیدار ٹینڈے گوشت۔ تو یہاں پر جی میں نے چکن لے لی ہے 1 kg، ان کو اچھے سے دھو کے رکھ لیا ہے، اور میں نے یہاں پہ ½ kg ٹینڈے لے لیے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی گوشت استعمال کر سکتے ہیں، بیف، مٹن، کوئی بھی۔ میں چکن استعمال کری ہوں، تو جی ہم لوگ یہاں پہ ٹینڈے گوشت بنانے لگے ہیں۔ دیسی سی ریسیپی ہے، جھٹپٹ سی تیار ہوتی ہے، صرف 3-4 مسالوں کے ساتھ جو گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ میں ایکسٹرا مسالے نہیں ڈالتی، یہی میرے سگنیچر مسالے ہیں، اور الحمدللہ بہت لذیذ بنتی ہے، ضرور ٹرائی کریے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ جی سب سے پہلے ہم نے کیا لیا جی، یہاں پر گھی لے لیے۔ میں اب یہاں پر گھی استعمال کری ہوں، وہ میں نے 2 سے 3 چمچ بھر کے لے لیے تھے۔ اس کے اندر میں نے گوشت ایڈ کر دیا ہے، گوشت کو اب ہم کریں گے فرائی۔ سب سے پہلے ہم گوشت کو علیحدہ سے فرائی کر کے نکال لیں گے۔ اس کو براؤن کرنا ہے، گولڈن براؤن کلر اس کا کرنا ہے، تاکہ یہ اچھا سا گل جائے اور اس کی سمیل ختم ہو جائے۔ ہم نے اس کو براؤن کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ گوشت کی سمیل ختم ہو جائے، اور وہ براؤن جب آپ علیحدہ سے اس کو براؤن کر کے نکال لیتے ہیں تل کے، تو اس کا ٹیسٹ یہ علیحدہ آتا ہے۔ تو جی یہ آپ ایک ٹیکنیک سمجھ لیں یا آپ ایک ٹپ سمجھ لیں، تو اس کو اچھے سے پہلے فرائی کر لیا کریں۔ تو یہ دیکھیں میں اس کو فرائی کر رہی ہوں، تو آپ نے تب تک کرنا ہے، یہ دیکھیں کہ گوشت براؤن ہو گیا، یہ نیچے لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سٹیج پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، گوشت کو نکال لینا ہے، اس کو براؤن کر کے اس کو ایک سائڈ پہ نکال لینا ہے۔ تو یہاں پر جی میں نے ٹینڈے جو ہیں وہ بھی کاٹ لیے ہیں، پیاز بھی کاٹ لیا، باریک باریک 2 عدد میں نے پیاز لیے تھے، تو میں نے ٹینڈے بھی کاٹ لیے۔ تو یہاں پر بھی ہمارا گوشت براؤن ہو چکا ہے، اس کو ہم لوگ نکال لیں گے باہر۔ تو یہ دیکھیں جی ہم نے گوشت کو نکال لیا ہے باؤل کے اندر، اس سے زیادہ نہیں کرنا، بوٹیاں ٹوٹنے شروع ہو جائیں گی اور نیچے لگنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کو اتنا براؤن آپ لوگوں نے کر لینا ہے، اس کا کلر چینج ہو جائے۔ اب ہم لوگوں نے یہاں پہ 2 عدد میڈیم سائز کی پیاز لی ہے، اس کو باریک چوپ کر کے ہم نے اسی آئل کے اندر ڈال دیا جس آئل کے اندر ہم لوگوں نے چکن کو براؤن کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں پر اب ہم لوگ اس کو سوٹے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اچھے سے نرم کریں گے اور اچھے سے بھونیں گے، اس کا بھی لائٹ سا گولڈن کلر کریں گے۔ تو یہ جی میرے سے مجھے لگتا ہے ایک چھوٹا سا پیاز رہ گیا کاٹنے والا، تو اس کو جو ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اچھا جی اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، پیاز کو اچھے سے براؤن کریں گے۔ براؤن کرنے کے بعد یہ آئل بہت گرم ہے، اور کیونکہ نیچے تھوڑا سا چکن بھی لگا ہوا ہے، تو ہم لوگ اس کے اندر تھوڑا سا ½ کپ کے قریب پانی ڈال لیں گے تاکہ ہمارا پیاز جلے نا۔ اب جی یہ دیکھیں پیاز ہلکا سا نرم ہو گیا تھا، براؤن۔ اس کے اندر میں نے ہری مرچی، ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ میں نے پیس لیا تھا اس کو اچھے سے، تو وہ میں اس کے اندر ڈال دیا، وہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی۔ تو اس کو اچھے سے بھونیں گے۔ اب اس کے اندر 1 عدد ٹماٹر ایڈ کریں گے، ٹماٹر بھی باریک کاٹ کر ایڈ کریں گے۔ اب تمام چیزوں کو ہم اچھے سے بھونیں گے، تب تک بھونیں گے جب تک ہمارے جو ہے پیاز بھی ہلکے نرم نہ ہو جائیں اور ٹماٹر بھی۔ اس کو بھونتے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کیا کرتے جائیں، جو آپ کے ٹماٹر ہیں ان کے اوپر چمچ کے ساتھ پیستے جائیں، تاکہ آپ کے جو ٹماٹر ہیں وہ نظر نہ آئیں، ان کے پیس نہ باقی رہیں، کیونکہ ہم لوگ اس کا ہلکا ہلکا سا شوربہ بنائیں گے تو وہ اچھے نہیں لگتے شوربے میں۔ تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے بھوننا ہے، بھوننے کی ہی ٹیکنیک ہوتی ہے، جتنا آپ زیادہ بھونتے ہیں پیاز اور مسالے کو، زیادہ بھی نہیں بھوننا کہ وہ جو ہے وہ نیچے ہی لگ جائے اور بلیک ہو جائے، ایک حد ہوتی ہے بھوننے کی۔ تو اب اس کے اندر جو ہم لوگوں نے ٹینڈے کاٹے تھے میں اس کے اندر وہ ایڈ کر رہی ہوں باریک کاٹ کے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے ٹینڈے بھی ساتھ گل جائیں گے اور پیاز اور ٹماٹر بھی گل جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے چکن تو پہلے سے ہی گلا لیا۔ تو یہ دیکھیں جی اب ہم لوگ اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹینڈے ڈال دی تھے۔ ٹینڈے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو گھی میں بھونے نا پہلے، تو ان کا بھی علیحدہ سے ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ ٹپ نمبر 2 ہے، ٹینڈوں کو بھی آپ لوگ گھی میں، یہ دیکھیں گھی ہے نا، پیاز اور ٹماٹر ہم لوگوں نے کچھ مسالے نہیں ڈالے یا پانی میں نہیں ڈالا، اس کو صرف گھی کے اندر اس کو بھوننے، اس کو جو ہے تھوڑی 5 سے 6 منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہلکا سا پانی ڈالیں اور 2 سے 3 منٹ صرف پریشر لگا دیں، آپ کے ٹینڈے اچھے سے گل جائیں گے، اگر آپ کو جلدی ہے، ورنہ اس کو دم دے کے گلا لیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا کیا، اس کو پہلے بھوننا، اس کے بعد میں نے 2 سے 3 منٹ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پریشر لگا دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارے ٹینڈے اتنے اچھے سے گل گئے تھے، یہ دیکھیں کتنے اچھے گل گئے تھے۔
यहाँ पे मैंने 2-3 बोटियाँ और ऐड की थी, मुझे लगा थोड़ा है चिकन तो मैंने थोड़ा इसके अंदर डाल के फ्राई कर ली। तो अच्छा ये देखें, अब हम इसके अंदर जो है वो पानी खुश्क करेंगे। इतने अच्छे टिंडे गले, साथ ही टमाटर और प्याज भी गल गए प्रेशर लगाने से। अब इसके अंदर हमने मसाले डाले, मसाले वही मेरे जो सिग्नेचर ही कह लें। यहाँ पे लाल मिर्च, नमक, हल्दी और खुश्क धनिया, ये आप लोग हस्बे ज़रूरत लें। मैंने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च भर भर के डाली थी। हरी मिर्चें भी मैंने 7-8 डाली थी क्योंकि हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है। तो इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर दिया है मिर्चों ने। इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हमारे जो है टिंडे भी गल चुके हैं, प्याज टमाटर हर चीज़ गल चुकी है। अब इसके अंदर हम लोगों ने मसाले ऐड करके अब इसके अंदर हमने जो गोश्त भून के रखा था वो भी ऐड कर देना, ताकि गोश्त के अंदर भी जो है वो तमाम मसाला रस बस जाए। ये देखें जी, अब हमने इसके अंदर गोश्त भी ऐड कर दिया। इसको अच्छे से भूनेंगे। इसकी भुनाई तब तक करनी है जब तक कि ये हमारा जो मसाला है ये घी ना छोड़ दे, ठीक है। इसको अच्छे से भूनें, गोश्त के अंदर भी तमाम मसाला रस बस जाएगा। तो ये देखें जी, हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा हमारा सालन का कलर आया। तो ये देखें, अब इसको हम भूनेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा हमारा सालन भुन चुका था। इसने घी छोड़ दिया तमाम मसाले ने। तो हमारी हर चीज़ तो पहले से गली हुई है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। जितना आप लोगों ने शोरबा रखना है, हल्का सा हल्का हम लोगों ने रखा था, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। तो इसलिए आपको जितना पसंद है आप उतना रखें। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो 2 गिलास है वो इसको इसके अंदर पानी के ऐड करूँगी। तो ये देखें मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब इसको हम लोग थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पानी पकाना है कि जब हमारा पानी कच्चा ना रहे, क्योंकि हमारे टिंडे और गोश्त वगैरह तो तमाम चीज़ें गली हुई हैं। तो जी यहाँ पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और इसके अंदर जो है मुझे थोड़ा पानी और कम लगा, मैंने इसके अंदर और पानी डाल दिया थोड़ा सा। इसको पकने के लिए हम लोग रख देंगे 10 मिनट तकरीबन, तब तक हमारा शोरबा पक जाएगा। और ये देखें जी, हमारा सालन तैयार हो चुका था। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मेथी खुश्क डाली और ज़ीरा डाला और गरम मसाला। उसके बाद जी ये हमारा तैयार हो चुका। कितना अच्छा इसने घी छोड़ दिया। ये देखें हमने सर्व कर लिया। बहुत लजीज शानदार बनता है। हम लोगों को तरी तरी वाला सालन पसंद है, इसलिए आपको शायद घी ज़्यादा लग रहा हो। ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ में तंदूर की चपाती के साथ इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैं सर्विंग के बाद भूल गई थी वीडियो बनाना। तो जब सब खा रहे थे तो मैंने बाउल उठा के वीडियो बना ली। तो आप प्लीज़ इग्नोर करिए अगर साइड से ज़रा थोड़ा बहुत। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर आपको पसंद आएगा। देसी सी रेसिपी अब घर वालों को पसंद होता है कि टिंडे बनाओ, टिंडे हमारे बड़ों को तो आप इस तरह से बनाएं, उनको भी पसंद आएगा और आप लोगों को भी पसंद आएगा। बच्चे भी खाएँगे और बड़े भी खुश होकर खाएँगे। तो यकीनन आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।